بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابلے میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری ہیئت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات و صفات میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کم تر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت ہی نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی سورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن مجید میں مستقل ایک سورت الرحمن کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گنہگاروں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے، اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تما دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کی چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بے سان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے
اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکرانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے اور پہلے شخص سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ عز و جل دوسرے سے فرمائیں گے، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کون سے 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندے خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے بندے خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچئے اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کہ جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں
یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے کون عزیز ہے تو جاؤ کنعان ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر کہ وہ ہے کون، اور ایسے کون سے کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، اور نہ ہی آنکھیں ہے، اور نہ ہی کان، صرف ایک ہی زبان ہے جو اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے مالک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ عز و جل مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ عز و جل مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔